جی ناظرین، ایسے لگتا ہے کہ ہم لندن کے کسی پرانے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح کی پرانی بلڈنگیں ہیں. باڑہ گلی سمر کیمپ میں ہے. علامہ مقصود احمد سلفی میرے ساتھ ہیں, خالد مجید میرے ساتھ ہیں, آصف جان عاجز میرے ساتھ ہیں, بلقیاس خان میرے ساتھ موجود ہیں. اور علامہ صاحب, بلقیاس صاحب سے نہ پوچھیں کہ یہ تو لکی مروت سے آئے, وہ تو علاقہ بڑا گرم ہے, تو ان کو کیسے محسوس ہو رہا ہے, اور آپ ان سے کچھ چند سوال کمپیریزن کریں لکی مروت کا. ہاں, میں اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہاں لکی مروت کے جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں میں خشکی ہے, اور یہاں کے پہاڑوں میں سبزہ ہی سبزہ ہے. تو کیا یہ کوئی ایسا سوچ نہیں سکتے کہ وہاں کے پہاڑوں کو بھی یہ سبزہ اس طرح کا وہ مل جائے, تو کیا خوبصورت وہ لکی مروت کے پہاڑ بن جائیں. بالکل سر, آپ نے صحیح فرمایا. سر وہاں پہ ایک یہ ہے کہ یہاں پہ تو بارش زیادہ تر ہوتی ہے نا, وہاں پہ بارش نہیں ہوتی, مسئلہ یہ ہے. اور جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ مطلب درخت بھی آتے ہیں, پودے بھی آپ لگوا سکتے ہیں, گھاس بھی اگتی ہیں, تو ایک گرین آپ کو بلٹ نظر آئے گا. تو وہاں پہ پہاڑی ہیں سر کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے, 1-1.5 مہینہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ بارش نہیں ہوئی ہے. تو وہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو پھر علاقہ بھی آباد ہوتا ہے. تو سر یہ ایک وجہ ہے کہ وہاں پہ پہاڑ خشک ہے. دوسرا یہ ہے کہ سر ہمارا ساؤتھ ریجن جو ہے کے پی کا, وہ بہت گرم ہے. گرم اس وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ موسم ہوائیں گرم چلتی ہیں, تو اس وجہ سے سارا دن گرم رہتا ہے, سورج بھی تپش بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو جب یہ رات کو ہوتا ہے تو رات وہاں کی ٹھنڈی ہوتی ہے. اور یہاں پہ تو سر ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں, یہاں پہ تو بہت زبردست موسم ہے, بہت ہی مزہ آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی ایک بات سے یہ سمجھے ہیں کہ جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں زیادہ درخت ہوتی ہے, اور جہاں کم بارش ہوتی ہے وہاں کم درخت ہوتے ہیں. تو ہم اس سے یہ بات سمجھے. یہ بڑا سائنٹیفک فارمولہ ہمیں پتہ چل گیا ہے جی, اور اس فارمولے کے بارے میں پوچھیں گے خالد مجید سے. خالد مجید, آپ کیا بتائیں گے جی؟ اور خاص طور پہ اس کا مسمرزم جو ہے, مجھے تو خاص ایسے لگتا ہے کہ پرانے لندن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی صحیح بات کی ہے جی. اور واقعی اس میں چونکہ اس کو زیادہ تر انگریزوں نے آباد کیا ہے, تو آپ ان کی عمارات کے جو جس طریقے سے استوار کی گئی ہیں اور لندن کی وہ پرانے اولڈ ہاؤسز دیکھیں تو آپ کو بالکل ان میں سملیرٹیز نظر آئیں گی. اور پلس یہ جو ہے, یہ جو خوبصورت ماحول ہے درختوں کا, اور یہ جو گھنے درخت ہیں اور سبز و شاداب علاقہ ہے, تو واقعی یہ لندن کے کسی پرانے ایک علاقے کا منظر پیش کر رہا ہے. اور اس میں ایک ظاہر ہے کہ ہیلدی ایٹماسفیئر بھی ہے, اسکن کے لیے بھی زبردست ہے یہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو ذہنی تناؤ, ذہنی پریشانی ہو تو اپنی تمام پریشانیوں کو دور کر کے یہاں آئے اور انجوائے کرے. بہت خوب جی. علامہ صاحب, اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے نا, جو کہ اولڈ صوبہ سرحد تھا اور اب خیبر پختونخوا ہے, اس کو اللہ پاک نے جو ہے تو کچھ عجیب سے نظاروں سے نہیں نوازا. دیکھیں سوات دیکھیں, ادھر ہے ناران, ادھر ہے, اور یہ گلیات ادھر ہیں, اور خوبصورت علاقے جو ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ نہیں ہے ہمارے لیے؟ بہت بڑی بلیسنگ ہے جی. جیسے میں آپ نے چترال کا ذکر کیا, تو وہاں لواری ٹاپ کا ایک اپنا حسن ہے. یعنی آپ نیچے سے جب دیکھتے ہیں اوپر تو اس کا ایک خاص نظارہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو بلقیاس کا علاقہ ہے, لکی مروت, اور یہ اس علاقے کے جو پہاڑ ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کلرفل ان کو لک دی ہوئی ہے کہ کبھی آپ اس کو کیچ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک پہاڑ میں کتنے رنگ ہیں. بلقیاس کا دل رکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں, بلقیاس کا دل بھی رکھ رہا ہوں, اور بلقیاس ہمارے لیے پروگرام بنائے گا, ہم وہاں پہ ایک دورہ کریں گے. اور وہاں پہ جا کے ان پہاڑوں کو وہ کیچ کر کے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ جی لکی مروت کے پہاڑوں کی بھی کیا خوبصورتی ہے. میں گیا تھا بنو, تو میں نے وہاں پہ ہمارا ایک کیمپ تھا ہماری آرگنائزیشن کی طرف سے, تو وہ جن دنوں میں IDPs آ رہے تھے, تو وہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہاں اس پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو خوبصورت لک دیا ہوا ہے, اور ان کا اپنا لک ہے. اور ان پہاڑوں کے اوپر جو یہ درخت ہے جو کہ ان کو پائنز کے ٹری ہیں, اور یہ اتنے بلند جاتے ہیں اور بڑے خوبصورتی سے جو نکلتے ہیں. میں آگے آپ کو کچھ پہاڑ بتاؤں گا جس میں ان میں سے جب درخت نکلے ہیں تو وہ نکل کے ایسے منہ کر کے سیدھا ایسے جاتے ہیں. تو میں بڑا سوچتا رہا جب میں پچھلی دفعہ آیا کہ یہ درخت سے ایسے آ کے اور پھر یہ اوپر کی طرف کیوں نکلتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور شان ہے. جیسے ابھی یا تو آپ کو سیدھے نظر آ رہے ہیں, وہ 90 کا اینگل بناتے ہیں, تو وہ اینگل دیکھیں کہ وہاں اگر وہ نکلے اور ایسے سیدھا چلا جائے تو راستہ بند ہو جائے, لیکن قدرت نے اس کو ایسے نکال کے ہوا
اور پھر اوپر سے جو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج کی روشنی جس طرف سے آتی ہے اس کو تو وہ اس طرف موو کر کے سیدھا چلا جاتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی سیدھی شان بتاتا ہے. ان سارے درختوں میں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی اور انشاءاللہ کل جب ہم جا رہے ہوں گے تو اس طرح کے درخت بھی آپ دیکھیں گے اور یہ اللہ کی مظاہر اور قدرت کو دیکھ کے انسان بڑا لطف اندوز ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں تو یہ بھی بڑے خوبصورت نظارے ہیں. آئیں نہیں ابھی آپ کو دیکھیں یہاں پہ انہیں کھیلنے کے لیے کتنا اچھا باسکٹ بال کے لیے جو ہے یہ ایک وہ بھی بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں جی یہاں پہ انہوں نے کتنا اچھا یہ چھوٹا سا ایک باسکٹ بال کھیلنے کے لیے جو ہے جگہ بھی بنائی ہوئی ہے اس کے پلے کے لیے اور یہاں پہ وہ لوگ کھیلتے بھی تھے اپنے آپ کو ہیلدی اور ایکسرسائز رکھنے کے لیے یہ یہاں اس کا بھی اہتمام کرتے تھے. اور ابھی دیکھیں تھوڑا سا یہ چیز معدوم سی لگ رہی ہے یعنی اس کو اس طرح مینٹین یا شاید کبھی یہ کھیلتے بھی ہوں یہاں پہ تو یہ بھی اس کی ایک خوبصورتی ہے. علامہ صاحب یہ جو دیکھیں ایسے لگتا ہے کبھی کبھی کوئی پرانی پینٹنگ دیکھیں نا جی جی تو اس طرح کی ہٹ نظر آتی ہے. جی 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 تو یہ دیکھیں ناظرین کو بھی بتاتے ہیں ذرا سا تھوڑا سا ادھر ہو جائے تاکہ یہ ہٹس نظر آئیں ناظرین کو کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانی پینٹنگز ہوں اور اس میں ایک پرانی سی جھونپڑی نظر آتی ہے. یہ بھی دیکھ لیں وہ والی بھی ہٹ دیکھ لیں تو ان کی خوبصورتی جو ہے اس کا بھی جواب نہیں. بے شک اس کا اپنا ایک لک ہے. دیکھیں پرانے جو پتھر تھے اس پتھروں کو جوڑ کے اور اس کو سیٹنگ کر کے اور اس کی فلنگ کر کے کتنی مضبوط دیواریں بنائی گئی. یعنی یہ زلزلہ پروف بھی ہے اور خوبصورت بھی ہیں اور کافی اچھی یعنی انوائرمنٹ سے اگر سخت گرمی آ جاتی ہے تو اس سے بھی بچاؤ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور ان لوگوں کی محنت کا ثمرہ ہے. اور سب سے جو آپ والی بات کہ اس کا لک اور خوبصورتی یہ بہت پیاری ہے. یہ دیکھیں آپ خاص طور پہ کبھی دیکھیں بڑی سی پینٹنگ خریدیں نا جی 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 تو یہ اس طرح کی بالکل ہٹس بنی ہوتی ہے نا. اچھا دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے بعض یہ جو بیرکس ہیں یا جو ہٹس ہیں ان کے اوپر لکھا ہے 1904 میں یہ بنائی گئی نا. اچھا تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ مور دین 100 ایئر جی وہ مور دین 100 ہے نا جی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے بلکہ 150 سال سے بھی زیادہ ہوگی تقریباً 120 سال. اچھا اور آپ کا وہ کہنا بجا جی کہ بالکل یہ جگہ اپنے جلوں میں ایک عجیب سی خوبصورتی رکھتی ہے اور 120 اور پھر اس کی اونچائی اترائی بھی اگر آپ کو تھوڑی دکھائیں تو بڑے مزہ آئیں گے. آگے آپ تشریف لائیں گے تو دیکھیں گے اس کی اترائی کی طرف جاتے ہوئے ڈلوان جو ہے اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. اوپر چڑھتی ہوئی جگہ اپنے ایک لک رکھتی ہے. تو یہ اس کا جتنا بھی اس میں ساتھ ساتھ دیکھیں تھوڑی سی جگہ ملی تو یہاں ایک ہٹ بن گیا اور پھر آگے جو ہے نیچے جگہ ملی وہاں ایک ہٹ بن گیا اور پھر اس سے نیچے ملی تو ہٹ پھر اس میں پانی کا انتظام. السلام علیکم جی. اور اس چیز کا بھی انتظام. السلام علیکم. یہ یہاں کا سٹاف ہے میرا خیال کہتا جی ان سٹاف سے کچھ تھوڑی سی چٹ چیٹ نہ کریں تو ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ ہی ذرا ان سے پوچھیں. آپ بات کریں. اچھا جی السلام علیکم جی. کیا حال ہے سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت اچھی ہے. السلام علیکم جی آپ خیریت سے ہیں؟ مجھے اگر جگہ دیں تھوڑی سی. اچھا باہر آ جائیں. اچھا ان کے ساتھ ہی آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ ادھر آ جائیں. اچھا اچھا آپ ابھی آئے ہیں تو کیسی لگی ہے یہ جگہ؟ ادھر سامنے کیمرے کی طرف ہو جائیں. کیسے لگ رہی ہے آپ کو یہ جگہ؟ جگہ تو بہت اچھی ہے. اچھا موسم بھی اچھا ہے. ہاں اور اس سے پہلے آپ کہاں تھے؟ پشاور میں. پشاور میں تھے؟ فاطمہ جناح ہاسٹل میں. اچھا فاطمہ جناح ہاسٹل میں. تو آپ یہاں 1 ماہ ہوا ہے یہاں. اس سے پہلے نہیں آئے تھے کبھی؟ ہر سال میں آتے ہیں. ہر سال آتے رہتے ہیں؟ 3 مہینے یہاں گزارتے ہیں. اور کتنی مدت سے یہاں آ رہے ہیں؟ یہ میرا تقریباً 12واں سال ہے. اچھا 12واں سال. ماشاء اللہ. 12 سال میں کچھ چینج کچھ تبدیلی یہاں آپ نے دیکھی بس موسم کے لحاظ سے یا کسی اور حوالے سے؟ مطلب 12 سال پہلے اگر آپ آتے تھے تو کچھ اور خوبصورتی تھی, ابھی اس میں کوئی کمی آئی ہے یا زیادتی آئی ہے؟ نہیں ابھی زیادتی آئی ہے, کمی تو نہیں ہے. اچھا زیادتی آئی ہے. یہ درختوں کے بڑے صفائی کی وجہ سے آپ لوگوں کے کام کی وجہ سے. ان کا تعلق مجھے ایسے لگتا ہے چترال سے. بالکل چترال سے ہے. یہ آپ کو پہچان گئے. اور چترال کے پہاڑ اچھے ہیں کہ یہ زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں وہ تو خشک پہاڑ ہیں, یہ تو سرسبز ہے. یہ سرسبز ہے. یہ کہ چترال اپر چترال آپ جائیں وہ تو بہت خوبصورت ہے نا جی. آپ ادھر کیلاش کی طرف چلے جائیں. ہاں وہاں خوبصورت ہے. بس مختلف جگہ ہوتے ہیں وہاں میں, لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے ہیں نا. جی 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 ٹھیک ہے. اور یہ یہاں کی ایک خوبصورتی ہے کہ نہ اے سی کی ضرورت ہے, نہ فین کی ضرورت ہے. بالکل. اور نہ لالٹین کی ضرورت ہے. بالکل. ہمارے گاؤں میں اسی طرح کا ہے. چترال سے 5 گھنٹے کا راستہ ہے ہمارا گاؤں کا. اچھا بنی دیکھا ہوگا, بنی کے سامنے ہمارا گاؤں ہے. اچھا اچھا آپ ادھر سامنے. تو آپ کے اسپیسیفک گاؤں کا بونی کے سامنے اس کا کیا نام ہے؟ مڑکھو.
मुड़ को। अलामा साहब आप तो चित्राल जाते रहते मैं हैं। तो जाता रहता हूँ, बोनी बोनी वो तो हमारे रास्ते में आता रहता है। आप जरा कंपैरिजन करें। इलाका बड़ा है ना, वहाँ से आगे जाएं तो फिर हमारा अपना इलाका जो है उसका नाम मदाक, अच्छा तोरखो के सामने ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपको ये पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये खैबर पख्तूनख्वा का ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो आपका अपना इलाका चतराल है। चतराल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। यानी एरिया वाइज वो बहुत बड़ा इलाका है और वहाँ बहुत ज़्यादा इलाके हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं बोनी, अपर चतराल और लोअर चतराल, और फिर उसके अंदर बहुत सारे एरियाज़। तो आपको ये एजाज़ हासिल है कि आपका डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा। और बड़ी खूबसूरत जगह है, हम वहाँ जाते रहते हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वहाँ पर भी है। दरअसल बात ये है कि मैं पेशावर में ज़्यादा ज़्यादा वहाँ गुजारा है। मैं वहाँ कैलाश, अभी कैलाश के उधर यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ, मैंने अभी तक देखा नहीं है। हम तो काफ़ी दफ़ा गए हैं उनके साथ। अपने गांव से चतराल से पेशावर, अच्छा, बस ये हमारा अपने काम तक मैं अच्छा, आप कोई शेर सुनाए चित्राली का कुमार जबान में कुमार जबान में है? जी जी जी, कोई आता है? हाँ आता है, सोच रहे हैं। अगर नहीं है तो मैं सुना दूंगा आपको। आप सुनाए? नहीं, पहले तो सुनाए ना। पहले आप मुझे नहीं याद। याद कर लेंगे। आप देखें, मैं सुनाता हूँ आपको शेर। अलामा साहब इजाज़त है आपकी जी? तपोशी कोसुम मगचा हुए सही पोसुम, तपोशी कोसुम मगचा हुए सही पोसुम, तवसलो कदम बिको हुए हर ध्यान स्टोक। कुछ समझ आई है? ये कुछ दिलों के बारे में है कि दिल से दिल को राह होती है। ऐ मोहब्बत करने वाले मेरा दिल ना दुखा और मुझे अच्छा सा खाना खिला। मैंने अच्छा सा खाना इसलिए कहा है कि आज रात का खाना आपने बड़ा ज़बरदस्त टाइट किस्म का हमारे लिए बनाना है। अलामा साहब ये बताएं कि रात के मेन्यू में क्या है जी? रात कार पूछते रहे तो हमसे गायब हो गए। रात के मेन्यू में कुछ गोश्त है और दाल माश है, सलाद है और रोटी वोटी है और कावा है। कावा है जी, बस ये कावा कहते हैं ना जी। हाँ, पिशावरी कावा हमारे दिल पिछोरी कावा तो कावा ते कावा है जी, जड़ा कावा पींदे ते बाद जड़ा मज़ा आता है और बाद रात दी रोटी सी बाद कावा पी लो ते बाद इंशाल्लाह सब कुछ हजम हो जाता है। और नाज़रीन, एक हमारे प्रोफेसर थे, उस्ताद थे हमारे, उनका कहना था कि कावे का जो दुनिया में तलबगार नहीं है, कावे का जो दुनिया में तलबगार नहीं है, महशर में खुदा उसका मददगार नहीं है। बात कहते हैं ना, जैसे परिन शाकिर ने कहा था बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, वो मेरे ख्याल है इसी शेर के बारे में कहा था। अलामा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो इसी शेर के बारे में कहा था, तो सच है मगर है रुसवाई जी। पिशावर के हंसी मौसम पे जन्नत भी निछावर है, खुदा रखे पिशावर को, पिशावर फिर पिशावर है। हमें यहाँ पे बड़ा गली में भी पिशावर की याद आ रही है। जनाब अली और से अहमद फराज ने कहा था, रोम का हुस्न बहुत दामने दिल खींचता है, रोम का हुस्न बहुत दामने दिल खींचता है। ऐ पिशावर, ऐ मेरे शहर पिशावर तेरी याद आई बहुत, रोम का हुस्न बहुत दामने दिल खींचता है, ऐ मेरे शहर पिशावर तेरी याद आई बहुत। अलामा साहब अब नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका हमारे प्रोग्राम को देखने का और इसके लिए वक्त निकालने का, और हमारे जो कुक है इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको जी। खालिद मजीद, आप कुछ मैसेज देंगे नाज़रीन को? मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहूँगा कि एक खूबसूरत नज़ारा है और अपनी ज़हनी तनाव और परेशानियों को दूर करके इस खूबसूरत टुकड़े में आएँ और इंजॉय करें। अच्छा, बलकास खान आपका मैसेज क्या होगा जी? जी सर, मेरा भी ये मैसेज है कि आए, इंजॉय करें इस इलाकों को देखे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आसिफ? जी सर, मैं सबसे पहले सैफी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा PCWR का। इन्होंने पहले भी कई दफ़ा हमें इस तरह ट्रिप दिए हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव ट्रिप्स होते हैं इनके, बहुत ज़बरदस्त वर्कशॉप्स होते हैं, हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इस तरह के क्लाइमेट चेंज के बारे में। इतनी इन्फॉर्मेशन पहले हमें मालूम नहीं थी और आज जो वर्कशॉप्स हमने अटेंड की है, बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हमें जो है हमने मौसूल की है। सर बहुत मज़ा आया। सैफी साहब का एक दफ़ा फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच सैफी साहब, आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। और नाज़रीन, इतना नहीं, इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे पैकेजेस हम सब मिलके लेके आएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाना नहीं है।